ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک وارث بنایا اور اس وارث کو ہم نے چن لیا۔ ایک اور اچھی صلوات پڑھیے۔ تو اچھی سے مراد وہی ہے، بلند آواز سے، ہے نا۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے وارث بنایا اور چن لیا، اور آج بھی ایک وارث پردہ غیب میں موجود ہے، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں ہے۔ اور روایت میں یہ بھی ہے نا، روایت میں یہ ملتا ہے کہ جس دن امام ظہور کریں گے تو روز جمعہ ہوگا۔ بہرحال روز جمعہ کی بہت جو ہے فضیلت ہے نا، بہت جو ہے فضیلت ہے کہ دعائیں جو ہے قبول ہوتی ہیں روز جمعہ، ہے نا۔ اور روز جمعہ جو ہے ایک وقت، ایک لمحہ، ایک سا ایسا ہوتا ہے کہ لمحے ایک منٹوں میں آتا ہے، گزر جاتا ہے، منٹوں میں آتا ہے، سیکنڈوں میں، ہے نا، سیکنڈ منٹ زیادہ کرتے ہیں، ایک لمحہ سیکنڈوں میں جو ہے نا، ثانیہ سیکنڈوں میں گزر جاتا ہے۔ اور اس موقع پہ جو ہے نا خود رسول اسلام نے فرمایا ہے نا کہ 6 لاکھ جو ہے اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، 6 لاکھ جو ہے مرتے ہیں، ہے نا۔ اور جو صاحب عزت ہوتے ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں اس لمحے میں، ہے نا۔ جو ذلیل ہیں وہ صاحب عزت ہوتے ہیں۔ تو دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہم سب کو اسی لمحے میں قرار دے، ہے نا، جو صاحب عزت ہے۔ پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ تو وارث جو ہے وہ پردے غیب میں موجود ہے نا، لہذا جو ہے کیا ہے، ہمیں جو ہے معرفت ہونی چاہیے۔ اور جب معرفت ہوگی، ہم نے دیکھا تو ہے نہیں، تو معرفت ہونی چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب معرفت ہوگی تو پھر اسی طریقے سے انسان جو ہے عمل انجام دے گا نا، معرفت ہوگی تبھی تو، ہے نا۔ اگر جو ہے معرفت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے، اگر معرفت ہے، جانتا ہے نا، معلوم ہے کہ اگر جو ہے باہر کا کھانا، ہوٹل کا کھانا کھائیں گے تو مریض ہو جائیں گے، معلوم ہے، کھائیں گے تو مریض ہو جائیں گے، سڑا کھانا کھائیں گے مریض ہو جائیں گے، ہے نا، معلوم ہے۔ تو پھر کیا کرے گا انسان، جو ہے اس سے پرہیز کرے گا نا۔ اگر معلوم ہے، معرفت ہے، تو پھر انسان اس سے پرہیز کرے گا۔ اگر جو ہے معلوم نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر کیسے بچے گا۔ اسی طریقے سے اگر معرفت ہے تو پھر اس کے عمل میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا، ہے نا، نیک عمل جو ہے انجام دے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام ہیں اور جو دشمن اہل بیت ہیں، تو ہم تو پہچانتے بھی نہیں، ہے نا، کہ کون جو ہے دشمن ہے۔ ایک تو چلیے دشمن جو ہے سامنے آ گیا، اور ایک دشمن جو ہے جو نفاق کے چہرے میں ہے نا، نفاق کا جو ہے نقاب اوڑھے ہوئے ہے۔ یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ آستین کا سانپ ہوتا ہے نا۔ دھیرے دھیرے پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو کیسے پہچانے؟ تو یہ جو دشمن اہل بیت تھے کیسے پہچانے گئے، کیسے پہچانے گئے؟ دیکھیے آپ کو ہم جو ہے ایک مثال دے دیں نا، اور سب جو ہے بزرگ ہیں، سب واقف ہیں نا اپنے وطن وغیرہ، دیہات وغیرہ سے، تھکے نہیں ہیں نا، پڑھے نا زبردستی۔ تو کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا ہے نا مواد بھی تر رہے، ہے نا، خشک نہ رہے۔ یہ جمعہ کے بعد والا جو ہے نا ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، مغرب تک پڑھ دے گا الحمدللہ آپ کی دعا کا۔ آپ کا خیال رکھنا پڑتا ہے نا، مسئلہ بس اور کچھ نہیں ہے نا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو مثال دے دیں کیسے، دیکھیں دیہات وغیرہ میں دیکھا ہوگا، باغ وغیرہ میں، کہ یہ پرندہ ہے، طوطا ہے نا، طوطا بولتے ہیں نا، طوطا سگا جو بھی ہے نا، پرندہ ہے۔ تو یہ پرندہ جو ہے باغ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، امرود کا یا مثلاً جو ہے آم کا باغ ہے، تو آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور اسی رنگ کا پتا بھی رہتا ہے، اور یہ بھی ہے نا اسی رنگ کا بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن جو باغ کا مالک ہے وہ نہیں دیکھ پاتا ہے نا، کوئی بھی نہیں دیکھ پائے گا نا، اسی رنگ میں، اسی رنگ کا وہی ہے نا۔ تو اب جو ہے پہچان میں
نہیں آتا، اور یہ باغ میں بیٹھ گیا ہے، مثلا جو ہے امرود کے درخت پہ یا آم کے درخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اب جو ہے یہ خاموشی سے بیٹھا ہے نا، اپنا کام کر رہا ہے، بہت دقیق بات کر رہے ہیں نا، کام کر رہا ہے۔ اب جب اس کے ہے نا علاقے کے جب پرندے اڑ کر اوپر سے گزرتے ہیں، جب اوپر سے جانے لگتے تب یہ آواز دیتا ہے نا، وہیں سے چلاتا ہے ہم بھی یہیں ہیں یا آ جاؤ، ہے نا، ہم بھی کھا رہے ہیں آ جاؤ۔ جب یہ چلاتا ہے تب جو ہے باغ کے مالک کو معلوم ہوتا ہے نا۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ جب یہ بولتا ہے چلاتا ہے تب جو ہے باغ کا مالک جانتا ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ جو ہے امرود یا آم جو ہے دھیرے دھیرے کھاتا رہتا ہے، سمجھے آپ، دھیرے دھیرے کھاتا ہے، لیکن جو ہے سب ہضم نہیں کر پاتا، سمجھ گئے آپ، کچھ جو ہے گرتا ہے، کچھ جو ہے کھاتا ہے، کچھ جو ہے منہ کے اندر لے لیتا ہے اور کچھ جو ہے گر جاتا ہے۔ جب امرود جو ہے کھا رہا ہے یا آم کھا رہا ہے نا، کچھ کھا رہا ہے اور کچھ جو ہے گر رہا ہے، اس کے منہ سے گر رہا ہے، جب نیچے گرتا ہے کچھ تب جو ہے باغ کا مالک جو ہے پہچانتا ہے نا، یہ جو ہے نا باغ کا دشمن ہے، یہ چھپا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب یہ بولتا ہے، جب اس سے قبیلے کے جاتے ہیں، جب آواز دیتا ہے تب پہچانا جاتا ہے، باغ کا مالک پہچانتا ہے دشمن ہے، اور جب کھاتا ہے ہضم کر نہیں پاتا ہے نا، گرتا ہے، جب گرتا ہے تب جو ہے باغ کا مالک پہچانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اہل بیت کے خلاف، علی کے خلاف لوگ بولنے لگے تب ہم نے پہچانا کہ یہ علی کا دشمن ہے، جب باغ فدق کو کھان صلوات پڑھے محمد۔ تو باغ فدق کو ہے نا جب غصب کیا تب پہچانا کہ یہ جو ہے اہل بیت کے دشمن ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہے نا محبت کے لیے بھی ایک معیار ہے۔ خود چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ محبت جو ہے وہ طہارت مانگتی ہے، اور دشمن کی جو محبت ہے تو پھر وہ خباثت ہے نا۔ جہاں طہارت نہ ہو وہاں جو ہے اہل بیت کی محبت نہیں ہوتی ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا ہم آپ کو بہت مانتے ہیں۔ امام نے کہا اچھا، اور جو ہمارے دشمن ہیں؟ کہا انہیں بھی۔ امام نے کہا کہ تمہارے سینے میں دو دل ہے؟ کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، دل تو ایک ہی ہے۔ تو کہا جب دل ایک ہے تو یہ کیسے ہو گیا کہ ہماری محبت بھی اور دشمن کی محبت بھی؟ ہماری محبت طہارت مانگتی ہے، دشمنوں کی محبت خباثت۔ صلوات پڑھے محمد۔ سمجھے؟ تو یہ جو ہے نا دونوں طرف کی مثلا جو ہے ہم انہیں بھی ہے نا مانتے ہیں، انہیں بھی مانتے ہیں، کہ جیسا کہ ایک شخص کہا کہ مولا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ امام نے نام بھی لیا، کہا اس سے، کہا اس کے دل میں بھی ہے۔ تو امام نے کہا تم ایک آلے ہو، ہے نا، ایک آنکھ ہے، یعنی تم ایک آنکھ سے اندھے ہو۔ کہا یا پورے اندھے ہو جاؤ یا پھر جو ہے نا صلوات پڑھیں آنکھ والے ہو جاؤ۔ یا جو ہے تم جو ہے ہم ہی سے ہے نا محبت کرو، یا صرف جو ہے تم اسی سے محبت کرو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ محبت ایسی چیز ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں ہو تو پھر خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں، کہ ہم جو ہے ایسے موقع پہ آئیں گے کہ دنیا میں جو ہے کسی نے وعدہ نہیں کیا ہے۔ دنیا میں جس نے بھی وعدہ کیا ہے تو یہی وعدہ کیا نا کہ مثلا جو ہے میں اونٹ دے دیں گے، 10 اونٹ دے دیں گے، باغ دے دیں گے، فلاں جگہ جو ہے تمہیں گورنر بنا دیں گے، اور فلاں جگہ یہ عہدہ دے دیں گے۔ لیکن جو ہے جس نے بھی وعدہ کیا سب زمین کے اوپر کا وعدہ ہے، جانا سب کو زمین کے نیچے ہے۔ زمین کے نیچے کا کسی نے وعدہ نہیں کیا، معلوم ہی نہیں تو کیا وعدہ۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو فرمایا کہ اس وقت آئیں گے جب جسم سے روح نکلے گی۔ بڑا سخت مرحلہ ہے، لیکن جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں نا ان کے لیے جو ہے سخت مرحلہ نہیں ہوتا ہے نا، ان کے لیے جو ہے بہت
ہے نا آسان ہے، اور زیادہ جو ہے نا ڈرنا نہیں چاہیے، بس نیک عمل کرنا چاہیے نا، ایسا نہیں کہ بغیر عمل کے، لیکن موت جو ہے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں نا، اسی طریقے سے ہے نا جس طریقے سے پھول سے خوشبو نکل جائے نا، بہت روایت میں یہ ہے نا، خود جو ہے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا ہے نا، ایسا دیکھا ہوگا نا، بعض جگہ مشاہدہ کیا ہوگا آپ نے، ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے نا، لہٰذا اسی حساب سے ذکر ہو جائے ہے نا، تو ایک شخص نے سوال کیا، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، تو ایک شخص نے کہا کہ مولا جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے، جب روح قبض ہو جائے، تو ہم نے کیا دیکھا ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے جو ہے آنسو نکلتا ہے، آنسو کے مانند ہوتا ہے، دیکھا ہوگا نا آپ نے نا کہ آنکھ سے جو ہے یعنی روح نکلنے کے بعد جو ہے آنکھوں سے آنسو کے مانند ہے، یعنی آنسو نکل رہا ہے، تو اس نے سوال کیا کہ مولا آخر ایسا کیوں ہے کہ بعض ہم نے دیکھا ہے کہ اس دنیا سے چلے گئے، جیسے روح نکل گئی تو آنکھوں سے آنسو نکلنا آنسو کے مانند ہے، تو امام نے فرمایا کہ وہ جس وقت روح نکل جائے یعنی حلق سے اوپر، یعنی اس وقت جب مرنے لگتا ہے، تو امام نے فرمایا کہ وہ رسول اسلام کی زیارت کرتا ہے اور خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اب تو پڑھ دیجئے صلوات۔ خود جو ہے نا چھٹے امام نے بھی فرمایا نا، چھٹے امام نے بھی فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا جو ہے وہ زیارت کرے گا، اس وقت اشارہ بھی کیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ روح یہاں ہے پھر واپس جائے، نہیں، اشارہ بھی کیا تھا، امام نے کہا تھا کہ دیکھو یہاں تک یعنی اوپر آخری سرحد کا، یعنی اب روح جو ہے قبض ہونے والی، بس دنیا سے جانے والا ہے، تو امام نے فرمایا تھا کہ وہ جو ہے ہماری زیارت کرے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ فرمایا امام نے کہ اس وقت کہ جب روح قبض ہوگا تب جو ہے ہم اس کے پاس آئیں گے، کتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے، کتنا ہے نا سخت مرحلہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پہ ایسے موقع پہ جب امام آ جائے تو پھر جو ہے انسان کو کتنی خوشی ہوگی، ہے نا کتنی خوشی ہوگی۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو قبر میں جب انسان جو ہے قبر میں تھوڑا بہت تو مشاہدہ کر سکتے ہیں نا، لاک ڈاؤن وغیرہ لگا تھا ہے نا، سب پریشان ہو گئے تھے کہ نہیں، گھر سے باہر نہیں نکلنے، اتنے میں پریشان ہے، سب موجود ہیں، بیوی بچے ہے نا سب جو ہے اتنے میں جو ہے ایک ہلکا سا مسئلہ مشاہدہ کریے، تو مسئلہ الگ ہے قبر، پڑھیے ایک صلوات پڑھیے۔ تو قبر میں ہے نا وحشت کا عالم، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، انسان جو ہے وہ قبر میں ہوگا، کوئی بھی نہیں، کیا نا عالم ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اب ایسے موقع پہ ہے نا جو انسان کو خوشی ہوگی، ہے نا انسان کو جو خوشی ہوگی ہے تو کس وجہ سے کہ اس کی قبر میں جو ہے نورانیت ہو جائے گی، ظلمات ختم ہو جائے گا، اس کی قبر جو ہے وہ روشن ہو جائے گی، تو وہ کیا چیز ہے، وہ ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام، محبت اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے قبر میں روشنی ہوگی، سمجھے آپ، اسی کی وجہ سے روشنی ہوگی۔ اور جو ہے اعمال جو ہے نا یہ اعمال سے قبر روشن نہیں ہوگا، سمجھ گئے، پھنس گئے ہم بھی لگ رہا ہے، نہیں صلوات پڑھیے تب۔ قبر جو ہے اعمال سے روشن نہیں بلکہ کیا ہے، وہ جو ہے ولایت اہل بیت سے روشن ہوگا، ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس دنیا سے گیا ہے نا، مثلا مقروض ہے، قرض وغیرہ لیا ہے، اس کی اولاد نے جو ہے دے دیا، یا اس کے حصے سے مال سے 8ویں حصے سے دے دیا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ نماز وغیرہ چھوٹ گئی ہے نا تو اس کی اولاد نے پڑھ دیا، یا کسی کو جو ہے اجیر بنا دیا، کچھ روزہ وغیرہ چھوٹ گیا ہے نا، اس کی اولاد نے جو ہے روزہ وغیرہ رکھ دیا ہے نا، تو یقیناً جو ہے قبر میں جو روشنی ہوگی تو وہ جو ہے ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت کی وجہ سے ہوگی، سمجھا۔ تو یہ جو ہے اتنی بڑی دولت ہے، سرمایہ ہے کہ جس کے پاس ہے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ انسان جو ہے بہت سعادت مند ہے، سرفراز ہے نا، کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان جو ہے وہ غور نہیں کرتا کہ ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے، کہ جب ایک شخص آیا اور کہا کہ مولا ہم پریشان ہیں، غریب ہیں، ہمیں کچھ دے دیا، ہم نے کہا تم بہت بڑے دولت مند ہو،
وہ بھی سوچنے لگا ہو سکتا ہے کہیں زمینوں میں گاڑ کے بھول گئے ہوں، ہے نا، وہ بھی مثلاً جو ہے کہیں رکھ دیا ہو اور ہم جو ہے بھول گئے ہوں، سوچنے لگا. پھر کہا مولا نہیں نہیں ہم جو ہے غریب ہیں. تو امام نے کہا نہیں تم دولت مند ہو. تب جو ہے اس نے کہا کہ مولا آخر بتائیے ہمارے پاس وہ دولت کہاں ہے نا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا ایک چیز، ایک دولت تمہارے پاس ہے، جتنا کہو ہم تمہیں دیتے ہیں. کتنا درہم و دینار چاہیے ہم تمہیں دیتے ہیں، وہ چیز ہمیں دے دو. وہ بھی ہمارے ہی طرح تھا، آپ کو نہیں کرے نا، سمجھ نہیں پایا. کہا مولا کیا؟ امام نے کہا کہ ہماری محبت، تم ہماری محبت کو دے دو، جتنا درہم و دینار چاہیے لے لو. اس نے کہا مولا نہیں، اسی کی تو ہمیں ضرورت ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سمجھے آپ؟ تو اہل بیت ہے نا اس دنیا میں ہے نا جو بھی خطا ہو، بہرحال تو اسی لیے جو ہے روایت میں یہ ہے کہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کے گناہوں کا بھی کفارہ ہوتا ہے. کبھی پروردگار جو ہے آزماتا بھی ہے. اور یہ انسان جو ہے نا خاک سے بنا ہوا، فطرت بھی ہے خاک کی، گناہ جو ہے اس سے سرزد ہو جاتا ہے. اور جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی ہے نا محبت ہوتی ہے نا، محبت ہوتی ہے، تو اگر جو ہے نا اس دنیا میں بہرحال جو بھی ہو، جیسے بھی گیا ہو، جھیل جھال کے جہنم میں رہے گا، لیکن آخر میں جو ہے وہ جائے گا. تو مسئلہ ہے ضرورت کیا ہے جھیل جھال کے جانے کی، ہے نا. یہ کمال تھوڑی ہے نا اہل بیت کا جو محب ہے. اب جو خطا بھی ہو جائے تو دیکھے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام جو ہے اسے اسی دنیا میں سزا دے کر ہمیشہ کے لیے اسے پاک کر دیتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہو گیا. 20 منٹ نا، ابھی نہیں ہوا. صلوات پڑھیے محمد والے. بڑا مشہور واقعہ ہے نا، بڑا مشہور واقعہ، برابر سنتے رہتے ہیں نا. کہ انسان تھا، انسان سے تو خطا ہو جاتی ہے نا، انسان ہے خطا ہو جاتی ہے. مولا علی کا چاہنے والا تھا، محب تھا، ہو گئی غلطی ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے. اس نے چوری کر لیا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ چوری کرنے کے بعد جو ہے وہ مولا کے پاس آیا، کہا کہ مولا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، خطا ہو گئی. خطیب آل محمد زیدی صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا ہے، بڑا دقیق جملہ. انہوں نے کہا کہ کوئی چوری کرتا ہے اور پولیس پکڑ کر جو مارتی ہے تو اس لیے نہیں مارتی کہ چوری کیوں کیا، اس لیے مارتی ہے کہ چوری کرنے کے بعد پکڑا کیوں گیا، ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ چوری کیا، اس کے بعد جو ہے خود مولا کے پاس آنے کے بعد کہا مولا ہم سے جو ہے غلطی ہو گئی. کیا ہوا؟ کہا کہ ہم نے چوری کر لیا. مولا نے کہا کہ حد جاری کیا جائے گا. اس نے کہا مولا ہمیں جو ہے نا پاک کر دیجئے، اسی دنیا میں سزا دے دیجئے تاکہ ہے نا آخرت میں کوئی مسئلہ نہ ہو. تو امام نے کہا تمہیں معلوم ہے انگلیاں کاٹی جائیں گی. کہا مولا بے شک. حد جاری ہو گیا. امام نے حکم دیا، جناب قمبر سے کہا کہ انگلیاں کاٹ دی جائے، ہے نا. انگلیاں کاٹ دی گئی ہے نا. اب جو انگلیاں کاٹ دی گئی، اب جو ہے انگلیوں کو اٹھایا اور چلا. اب جو ہے چلا، اب جیسے ہی باہر نکلا تو اب مولا علی کے فضائل بیان کرنے لگا، ہے نا. فضائل ہے نا، ہماری طرح نہیں ہے نا کہ ہم سوچنے لگیں کہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں نہیں ہوا ہو رہا ہے. ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نا مجلس پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہے نا، یہ کرتے ہیں، ہم اتنے دن سے یہ کر رہے ہیں، نہیں ہے نا. دن میں جو ہے شک و شبہ پیدا ہو گیا. لیکن اب آپ دیکھو انگلیاں کٹ گئی اور جو ہے باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد مولا علی کے فضائل کو بیان کر رہا ہے. فضائل مولا علی کے کمالات و فضائل امام المسلمین و قائد المحجلین، ہے نا، وصی رسول، و فضائل بیان کر رہے ہیں. ادھر کہ ادھر جو ہے ایک منافق تھا، ہے نا، منافق دل جلا دیکھا. اس نے کہا کہ اور مانو تم علی کو، اور مانو. کہا کہ علی کو مانتے ہو، دیکھو نتیجہ دیکھ لو، انگلیاں کٹ گئی، ہے نا. کہا کہ ہمارے والے کو مانتے، چوری بھی کرتے، انعام بھی ملتا، ہے نا. کس کو مان رہے ہو تم؟ کس کو مان رہے ہیں؟ اور مانو. اب جو ہے فوراً ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. ہونے کے بعد مولا علی سے کہا، مولا نے کہا بلاؤ اسے، ہے نا. اب جیسے ہی آیا مولا نے حکم دیا، ہے نا، انگلیاں رکھی، انگلیاں جڑ گئی، انگلیاں حرکت کرنے لگی، خون دوڑنے لگا، ہے نا. سمجھے آپ؟ پڑھی دیجئے صلوات ہمت کر کے، ہے نا. انگلیاں حرکت کرنے لگی، خون دوڑنے لگا، ہے نا. اب جو ایک سوال تو پیدا ہو گیا کہ مولا علی اگر جو ہے نا انگلیوں کو جوڑنا تھا تو پھر کاٹا کیوں ہے؟ اور جب کاٹا تو جوڑا کیوں؟
تو امام نے بتایا کہ دیکھو جو ہم نے انگلیاں کاٹی ہیں یہ ہمارا عدل تھا، اور جو جوڑ دیا وہ ہمارا فضل ہے نا، سمجھے آپ؟ تو ایک چیز یہ بھی معلوم ہو گیا ہے نا کہ جو سزا ہوگی جو ہے وہ ہمیشہ نہیں ہے نا دائمی سزا نہیں ہوگی، وقتاً ہوگا ہے نا۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ لہٰذا جو ہے انسان جو ہے کما کو اہل بیت کے فضائل کو ہے نا، کمالات کو وہ درک ہی نہیں کر سکتا ہے نا۔ آپ دیکھ لیں کہ جانے دیجیے ہماری اور آپ کی بات، دیکھیں کوئی نئی چیز پڑھی نہیں رہے، بس سامنے کی بہت پڑھ رہے ہیں ایک دم سامنے کی بات، کہ برابر سنتے رہتے ہیں نا کہ سب نے روزہ افطار کا، بس اسی کے بعد مصائب پڑھ دیں گے۔ روزہ افطار کا مولا علی سے کہا ہے نا، دعوت دیا ہے نا کہ آپ ہمارے گھر آ جائیے، دوسرے نے کہا ہمارے گھر آ جائیے ہے نا، جناب سلمان نے کہا، ابو ذر نے کہا، سب نے جو ہے ایک ہی دن جو ہے روزہ افطار کے لیے دعوت دے دیا، اور مولا نے قبول کر لیا، اور وقت جب ہو گیا اور مولا علی گئے روزہ افطار کیا، اور دوسرے دن لوگ صبح آئے تو جو ہے اب جو ہے مسجد کے باہر ایک دوسرے سے کہہ رہے، سب پرانا چلا آ رہا ہے نا، صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ معلوم ہے مولا علی ہمارے گھر پہ آئے تھے۔ دوسرے نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے، اب ظاہر سی بات ہے صاحب ہے، کچھ تو بولیں گے نہیں کہ یہ کہہ رہے ہوں گے جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ جھوٹ کہہ رہے، بارہ صاحب ہی ایک دوسرے کیسی باتیں کر رہے ہو، مولا علی جو ہے اس وقت ہمارے یہاں تھے۔ تیسرے نے کہا ہمارے یہاں تھے، کسی نے کہا ہمارے یہاں تھے، کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں تھے، ہے نا۔ اب مسئلہ جو ہے بڑھ گیا، تو کہا کہ چلو رسول اسلام موجود ہے نا، چلو ان سے دریافت کرتے ہیں۔ لوگ جو ہے رسول اسلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول مولا علی ہمارے یہاں تھے، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تھے، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں تھے۔ رسول اسلام نے کہا اس وقت علی ہمارے یہاں تھے۔ اب جو رسول اسلام نے کہا کہ علی ہمارے یہاں تھے، جناب جبریل آ گئے، رسول اسلام کو جو ہے کہا سلام علیکم، پیغام پہنچایا سلام وغیرہ، اور کہا کہ اے اللہ کے رسول اس وقت علی جو ہے آسمان پہ تھے۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو کہا ادھر جو آسمان پہ روزہ افطار کر رہے تھے، ہے نا۔ اب اس کے بعد جو ہے رسول اسلام نے فرمایا ہے نا کہ علی جو ہے ایک وقت میں ہزاروں جگہ چلے جائیں تو تعجب نہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہی مثال دیا چاند کا، کہ چاند جو نکلتا ہے اور ہر شخص جو ہے اپنے ہے نا صحن میں آنگن میں دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہمارے ہی صحن میں ہے نا۔ یا دوسرا مثال لے لیجئے کہ ایک وقت میں مولا علی جو ہے، بہت دقیق بات ہے، مولا علی جو ہے وہ استاد ہیں، اور عزرائیل جو ملک الموت جو ہے یہ شاگرد ہیں۔ ایک وقت میں شاگرد جو ہے ایک وقت میں کئی جگہ روح قبض کر لے، یہ سمجھ میں آتا ہے؟ پڑھیے صلوات ملک الموت جو ہے ایک وقت میں کئی جگہ روح قبض کر لے، یہ سمجھ میں آتا ہے؟ اچھا آج کل تو بڑا آسان ہے نا سمجھانے بچوں کا ہے نا، پہلے چلیے مسئلہ تھا، آج کل تو ہے نا بہت آسان ہے نا، کہ مثلا یہی دیکھ لیجئے سامنے ہے نا، یہ ارے جو پردے غیب سے بھی دیکھتے ہیں نا لوگ، اب یہی ہے، ابھی تو مجلس پڑھ رہے ہیں نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب کوئی دوسری جگہ ہو ہے نا، اس کا مقصد یہ نا کہ آپ سمجھیے ہم غلط فہمی مار سن رہے ہیں لوگ، نہیں ایک مثال دے رہے ہیں نا، کہ کہیں دوسری جگہ جو ہے نا کوئی سن رہا ہو اور یہ کہے کہ ارے آپ جو ہے مثلا جو ہے 2:30 بجے آپ مجلس پڑھ رہے تھے، اس وقت جو ہے آپ نے یہ بیان کیا، پھر اس وقت آپ نے جو ہے نا مثلا یہ فضائل پڑھ دیا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ کر دیا۔ ہم نے کہا ارے آپ تو تھے ہی نہیں مسجد میں، کہاں سے سنا رہے ہیں سب، ہے نا، آپ تو موجود ہی نہیں تھے۔ کہا کہ ہم تو موجود نہیں تھے، لیکن جس وقت پڑھ رہے تھے اسی وقت ہم آپ کو دیکھ رہے تھے، ہے نا۔ تو آج کل تو سمجھنا جو ہے نا بچوں کے لیے جو ہے بہت ہے نا آسان ہے، کوئی جو ہے مسئلہ ہے نہیں۔ تو بہرحال انسان جو ہے اب بس کرے، ہے نا، آپ بس کرے، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد، کہ انسان جو ہے کما سمجھے آپ۔ روزے جمعہ جو ہے کسی نے 5ویں امام سے پوچھا
بتائیے مولا کہ روز جمعہ جو ہے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھنا۔ تو میں نعرہ حیدری جو ہے نا، سمجھ گیا، پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ پکڑیں گے نہیں نا بعد میں؟ سب کو معلوم ہے نا، سب معلوم ہے نا کہ جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد ہے، جو سورہ الحمد میں بسم اللہ میں، جو بسم اللہ میں وہ با کے نقطہ ہے نا، نیچے جو نقطہ ہے، مولا کائنات نے کہا انا نقطۃ تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں کہ جو با کے نیچے ہے۔ سمیٹ دیے نا، پڑھیے صلوات۔ تو بہرحال کہ یہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے جو کمالات اور فضائل ہے، مولانا نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں تم جو ہے گھبرانا نہیں، ہم جو ہے ہر موقع پہ قبر میں، حشر میں، صراط پہ، میزان پہ ہم آئیں گے۔ ہاں عزیزان محترم، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، عزیز و اقارب پریشان ہوتے ہیں، گھبراتے ہیں، مضطرب ہوتے ہیں، لیکن جب انسان واقع کربلا کو یاد کرتا ہے تو اپنے غم کو بھول جاتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، وہ شہزادی زینب کی جو مناسبت بھی کل تھی کہ شہزادی زینب جب اپنے بھائی کا چیلم کر کے مدینے کی طرف چلی اور جب قبر رسول پہ پہنچی ہے تو فریاد کیا کہ نانا زینب آئی ہے، اور کہا کہ نانا اگر ارد گرد نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو بازو سے ردا ہٹا کر دکھاتی کہ بازوؤں پہ کیسے نیل کے نشان ہیں۔ ماں کی لحد پہ اپنے آپ کو گرا دیا نا، اور بیان کرنے لگے نا کہ اماں زینب آئی ہے نا، لوٹ کر آئی۔ یہ زادارو جب یہ قافلہ پہنچ گیا مدینے میں تو جناب صغرا کو معلوم ہوا کہ قافلہ آ رہا ہے، بشیر نے اعلان کر دیا تھا آ رہا ہے۔ اب فاطمہ صغرا جو گھر سے چلی، بیویوں نے دلاسا دیا آپ بیمار ہیں، رہنے دیجیے، کہا کہ نہیں اب ہماری بیماری ختم ہو گئی، کیوں؟ ہمارا مسیح آ گیا ہے نا، یعنی ہمارا بابا آ گیا۔ اب جو پہنچی ہیں ادھر شہزادی زینب نے تمام بیویوں سے یہ کہہ دیا کہ جب فاطمہ صغرا پوچھے بابا کے بارے میں تو تمام بیویوں سے کہا کہ خاموش رہیے گا، یہ نہ کہیے گا ہے نا کہ حسین جو ہے شہید کر دیے گئے ہے نا۔ اب جناب صغرا آئیں اور آنے کے بعد جو ہے پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے، پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ زینب خاموش ہے، پھر سوال کیا ہے نا، پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ شہزادی خاموش ہے، پھر سوال کیا کہ آخر آپ لوگ بولتی کیوں نہیں، میرا بابا کہاں ہے؟ اب شہزادی زینب رونے لگی اور رونے کے بعد کہا بیٹی تمہارا بابا کربلا کے میدان میں گیا اور شہید ہو گیا، شہید ہو گیا۔ جب یہ کہا تو اب فاطمہ صغرا جو ہے تمام بیویوں کے گود کی طرف دیکھ رہی تھی، رباب کی گود کی طرف، زینب کی گود کی طرف، ہر ایک کی گود کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو زینب نے سوال کیا بیٹی آخر کیا تلاش کر رہی ہو؟ تو صغرا نے کہا کہ پھوپھی اماں دیگر افراد تو اس قابل تھے کہ وہ میدان جہاد میں جا سکتے تھے، لیکن میرا اصغر تو اس قابل نہیں تھا ہے نا، میں اصغر کو تلاش کر رہی ہوں، بس اتنا سننا تھا۔ شہزادی نے کہا اے میرے لال، حسین خود مقتل میں لے کر گئے، ہاں زیادہ اور بس آخری فقرہ۔ شہزادی زینب گھر کے اندر قدم رکھتی ہیں اور گھر کے اندر جب قدم رکھا تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ آئے، شوہر ان کے آئے اور زینب کو پہچانا نہیں۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے کہا کہ بی بی آپ کون ہیں؟ اس وقت زینب موجود نہیں ہے، بس اتنا سننا تھا۔ شہزادی نے کہا عبداللہ آپ نے بھی نہیں پہچانا، میں زینب ہوں۔ اب جناب عبداللہ نے سوال کیا بیوی اتنا بتائیے کہ میرے لال اور محمد نے کیسے جہاد کیا، بس آخری فقرہ کیسے جہاد کیا؟ اب شہزادی زینب بیان کر رہی تھی کہ انہوں محمد نے اس طریقے سے جہاد کیا، یعنی اشارہ کر رہی تھی ہاتھ سے کہ ایسے انہوں محمد نے تلوار چلائی، ایسے تلوار چلائی، اشارہ کر رہی تھی کہ بازو سے ردا ہٹ گیا۔
عبداللہ نے دیکھا کہ بازوؤں پہ نیل کے نشان ہے، فوراً تڑپ گئے، سوال کیا اے شہزادی اتنا بتائیے بازوؤں پہ نیل کے نشان کیسے ہے؟ کہا عبداللہ نہ پوچھو، بازوؤں میں رسل باندھی گئی، دیار بدیار پھر آیا گیا۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین جو بھی عذاب برزخ میں انہیں جلد آزادی نصیب فرما۔ پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ سفینہ سلطانہ بنت عبداللہ کے روح کو اصال فرما دے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ والروعین الذي حل ببلائك لك مني سلام وعبد مقيت وقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد إني لزيارتكم السلام على الحسين ولا علي بن الحسين ولا أولاد الحسين ولا أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم یا غریب وربا، السلام علیکم یا معین ضعفاء الفقراء، السلام علیکم یا شمد الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم المدفون بأرض القدس، السلام علیکم یا شیعة الصوارف والجزاء سلطان بالعزم یا علی بن منصر ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قاطع البرہان، السلام علیکم یا امام الانسیار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔